شکر ہے بہت لوگوں نے تعزیت کی، لیکن اس موقع پر کچھ لوگوں نے بہت منفی کردار ادا کیا۔ میں ایک جوان بیٹے کی میت اٹھا رہا ہوں اور اس کو قبر میں اتار رہا ہوں، اور سوشل میڈیا پہ کیا کیا میرے ملک کے انسانیت ہی بھول گیا ہے، اسلام کو پتہ نہیں کیا بنا دیا ہے۔ اسلام تو آتا ہے جب نبی کی زندگی سامنے ہوتی ہے، تو کوئی خوابوں پہ تبصرے کر رہا ہے اور کوئی میرے اوپر تنقید کر رہا ہے، کوئی میرے بیٹے کو کہہ رہا ہے مولوی کے بیٹے نے خودکشی کر لی، تو بتاؤ میرے اوپر کیا گزری ہوگی اس کی؟ حضرت عمرو بن ابسہ سے پوچھا، یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ ایک گل غور نال سنیں، سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جو کسی کو اپنی زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان۔ اب یہاں حال یہ ہے کہ دنیا دار ہوں، دین دار ہوں، علماء ہوں، ان کی زبانوں سے الفاظ نہیں نکلتے، ان کی زبانوں سے آگ نکلتی ہے، ان کی زبانیں آگ برساتی ہیں۔ تو جب زبان آگ برسائے گی تو دل نفرت سے بھرا ہوگا، لیکن میں نے کہا یا اللہ میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی وجہ سے کبھی کسی سے نفرت نہیں کروں گا، کسی سے بغض نہیں رکھوں گا، کسی سے قطع تعلق نہیں کروں گا۔ آج مجھے یہ وعدہ پورا کرنے میں زور لگانا پڑ رہا ہے کہ ایک طرف مجھے اپنے بیٹے کی لاش نظر آتی ہے، ایک طرف ان نادانوں کے تبصرے نظر آتے ہیں۔ میں کسی کا نام نہیں لیتا، بھرا پڑا ہے سوشل میڈیا، اور اتنی جھوٹی خبریں، اتنی جھوٹی خبریں، اتنی جھوٹی، زخم پہ مرہم لگاتے ہیں یا نمک چھڑکتے ہیں، اور وہ اسلام سمجھ کے کر رہے ہیں۔ اور میرا بچہ یہ اتنا نیک تھا، کبھی غیبت نہیں کرتا تھا، کبھی غیبت نہیں کرتا، کسی سے نفرت نہیں کرتا تھا، کسی کی غیبت کرنے نہیں دیتا تھا، کسی کی برائی کرنے نہیں دیتا تھا۔ یعنی اس کی آپ بات سنو کہ یا اللہ جن جن لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ہے اس میں جتنا میرا حصہ لوٹا ہے میں نے سب کو معاف کیا۔ ایسے اخلاق والا بچہ میرا مر جائے اور مجھ پر تان و طنز ہو رہا ہو، قرآن خوانی کیوں کرائی، کوئی کفر کر دیتا ہے، اسلام ہی چوں نکل گیا۔ یہ دیوبندی بریلویوں نے آپس میں لڑ کے پوری امت کا دھولیا بگاڑ کے رکھ دیا۔ خطیبوں نے، میں صحیح علماء کی بات نہیں کر رہا، خطیب چاہے دیوبندی کے ہوں، چاہے اہل حدیثوں کے ہوں، چاہے وہ بریلیوں کے ہوں، چاہے وہ شیعوں کے ہوں، سوائے نفرت کی آگ بھڑکانے کے ان کے پاس اور کوئی موضوع کوئی نہیں۔ آج میں گیا ہوں اپنے، صبح بہت میرا سر بھاری تھا تو میں سیر کے لیے فجر کے بعد نکلا، اپنے مین فارم پر پہنچا تو وہاں نوکر کھڑے تھے، تو ہمارا ایک نوکر ہے شبیر اس کا نام ہے، تو وہ میں نے ایسے ہاتھ بڑھایا ملنے کے لیے، کہا میاں صاحب آسم میاں طرح ساڈے نال ملو، انج نہ ملو۔ میں کیا وہ کیوں ملتا ہے؟ ہمارے ہاں زمینداروں میں نوکر اور زمینداروں کا آپس میں بڑا فاصلہ ہوتا ہے، وہ جب ہمیں ملتے ہیں تو یوں جھک کے ملتے ہیں یا گوڈے پکڑتے ہیں،
اور اپنے آپ کو پیچھے ہٹا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو وہ شبو نے کہا جی ہم میاں صاحب سے ملتے تھے ایسے ہی جی میں ساڑھے نال مل دیں۔ تو وہ کہتے یار تم لوگوں کو تو ملنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، ہاتھ کھولو۔ ان کے ہاتھ کھلوا کے ان کو جپھا ڈالتا تھا اور ان کے کپڑوں پہ مٹی لگی ہوتی تھی۔ ایسا میرا بیٹا گیا۔ نوکر کے منہ سے نوالا نکال کے اپنے منہ میں ڈال کے کھا لیتا تھا۔ کبھی اس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے تھے، جو بھی دیتے وہ ادھر دے دیا، ادھر دے دیا، ادھر دے دیا، ادھر دے دیا۔ نئی گاڑی میں کوئی غریب آدمی کو بٹھاتا نہیں ہے، وہ نئی فارچون میں وہ پاگل کو بٹھاتا تھا۔ یہ بھی مذاق بنا دیا لوگ۔ ہائے ہائے ہڑے ہو دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، اور تم مجھے اور رلا رہے ہو۔ اس کو بھی مذاق بنا دیا۔ وہ ابھی بھی زندہ ہمارے گاؤں میں جائیں ویکھنا جا کے ویکھ لو۔ اور اس نے کہا کہ میرے رب نے میری بخشش کر دی اس ملنگ کی خدمت کی وجہ سے۔ کسی پاگل دے کپڑے وٹامنا، ناوامنا، وہ دے وال کٹامنا، وہ دے نو کٹامنا، ایک زمیندار دے بیٹے دا اے کوئی سوکھا کام، وہ دے ماں پہ نان کر دے۔ اتنا غریبوں سے اس کو پیار تھا، اور سخاوت کوٹ کوٹ کے بھری تھی، اور نوکروں کو بھی بھائی کہہ کر بلاتا تھا۔ ہم لوگ بلاتے ہیں اوے ایدے آ، ہمارے جو ہم نے اپنے والدین کو دیکھا، چاچے تائے بابے دیکھا، اوے برا کہتا بھائی ادھر آئیے۔ یہ وجہ ہیرا بندے دا کھڑی جاوے تو دا کی حالس۔ شرم ہی نہیں آتی لوگ کم بختاں نوں 4 ٹکے یا سستی شہرت لین واسطے۔ اتنے ساری زندگی لوگوں کو تبلیغ کرنے والے، ہماری آپ کی کامیابی نبی پاک کے رستوں کے چلنے میں ہے۔ ساری زندگی یہ جگہ جگہ لوگوں کو پڑھانے والے، تمہاری اور ہماری کامیابی نبی پاک کے راستے پر چلنے میں ہے۔ ان کا اپنا بیٹا انتقال کرتا ہے تو پھر کل خانی بھی ہوتی، پھر ختم شریف بھی ہوتا ہے، پھر تیجا بھی ہوتا ہے۔ یہ ہے نبی پاک کا طریقہ۔ تم نے یہ کام کر کے جاہل لوگوں کے لیے راستہ کھولا ہے۔ کل جاہل لوگ کہیں گے یہ کام اگر غلط ہوتا تو فلاں مولانا جن کی ساری زندگی تبلیغ میں گزر گئی، یہ کام وہ کیوں کرتے؟ یہ کام انہوں نے کیا ہے، لہذا یہ کام صحیح ہوگا۔ سنیے گا، دین میں حجت ہے اللہ کا قرآن، پھر حجت ہے میرے نبی کا صحیح فرمان، پھر حجت ہے صحابہ کا اجماع، پھر حجت ہے امام کا قول مقلد کے لیے۔ اس کے علاوہ میرا باپ ہو، میرا استاد ہو، میرا مرشد ہو یا تیرا استاد ہو، ان کا کوئی قول اور عمل دین میں حجت نہیں۔ فلاں عالم نے یہ کام کیا ہے تو وہ حجت بن جائے گا، فلاں پیر صاحب نے یہ کام کیا ہے حجت بن جائے گا۔ کسی عالم کا قول حجت نہیں بنے گا۔ اور اعلان بھی خود کرتے ہیں کہ تیسرے دن قرآن خوانی ہوگی جس کو تم ختم شریف کہتے ہو۔ جس دے نال شریف لگ جائے نا سمجھو کم خطرناک۔ ختم شریف ہوگا تیسرے دن، ختم شریف ہوگا۔ صحابہ انتقال کرتے تھے، میرے نبی کی 3 بیٹیاں انتقال کر گئیں، میرے نبی کا بیٹا ابراہیم انتقال کر گیا، صحابہ شہید ہوتے تھے،
ہے دنیا کے کسی بندے کے پاس ثبوت؟ یہ تو ثبوت ہے کس طرح نہلایا، کس طرح کفنایا، کس طرح چارپائی پہ رکھا، کس طرح قبرستان لے کے گئے، قبر کے کس طرف آ کے میت کو داخل کیا، داخل کرتے ہوئے کیا کہا، پڑیاں کس طرح رکھی، مٹی کس طرح ڈالی، پانی کس طرح چھڑکا، پھر اس پر کیا پڑا، پھر کیسے واپس آئے، ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ بلکہ میرے آقا نے تھوکنے کے طریقے بتائے، جوتی میں پاؤں ڈالنے کے طریقے بتائے، قضائے حاجت کرنے کے طریقے بتائے، مسجد میں داخل ہونے کے طریقے بتائے، نکلنے کے طریقے بتائے، اور حجۃ الوداع کے خطبے میں کہا، اوے میری امت کے لوگوں، میں تمہیں ایک ایسے روشن رستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، میں سب کچھ بتا کے جا رہا ہوں۔ پھر میرے نبی نے یہ کام کیا۔ یہ جو تیجے ساتے 40ویں کے نام پہ تم کرتے ہو، علماء کرتے ہیں، اور وہ علماء جن کی ساری زندگی یہ کہتے ہوئے گزر گئی تیری میری زندگی نبی پاک کے طریقوں کے چلنے میں ہے، لوگوں کو یہ کہتے ہو اور طریقے خود ایجاد کرتے ہو۔ پھر اس ختم شریف کے موقع پہ جو تقریر ہو رہی ہے، میں تو خود سن کے حیران ہوں۔ خوف خدا کرو، اللہ سے ڈرو۔ ایک بزرگ کو خواب آیا، خواب میں میرا بیٹا ملا، میرا بیٹا نبی پاک کے ساتھ کھڑا تھا۔ میرا بیٹا کس کے ساتھ کھڑا تھا؟ بولو تو صحیح یار، شاباش، زور سے بولو یار۔ نبی پاک تو مدینے میں دفن ہے، تیرا بیٹا اپنے گاؤں میں دفن ہے، ایک کھلوتا کتنے سی؟ پھر ہمارے والا عقیدہ مانو نا، نظریہ یہ رکھتے ہو کہ اسی قبر میں زندہ ہیں، نبی پاک اسی قبر میں زندہ ہیں، جسم بھی روح بھی یہاں ہے۔ خواب بیان کرتے ہو میرا بیٹا نبی پاک کے ساتھ کھڑا تھا، پھر عقیدہ ہمارا اپنانا کہ جسم اس قبر میں ہوتا ہے، روح جنت میں ہوتی ہے، ہمارے والا عقیدہ اپنانا، ورنہ ہمیں مطمئن کر وہ کہاں کھڑا تھا۔ تو جس بزرگ نے مجھے خواب سنایا، وہ 24 گھنٹے میں 1,00,000 مرتبہ درود پڑھتے ہیں، وہ بزرگ 24 گھنٹے میں 1,00,000 مرتبہ درود پڑھتے ہیں۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں ممبر پہ، یہ کل خانی پہ تقریر ہو رہی ہے، بزرگ نے خواب بتایا۔ وہ بزرگ ایسے ہیں جو 24 گھنٹے میں 1,00,000 مرتبہ درود پڑھتے ہیں۔ فیس بک پہ لوگوں نے خدا دی قسمیں، بڑے بڑے لوگ پڑھے ہیں فیس بک پہ، انہوں نے کہا 24 گھنٹوں میں 86,400 سیکنڈ بنتے ہیں۔ کتنے؟ 86,000۔ اگر بندہ کوئی شے کھاوے نہیں، پیوے نہیں، نماز نہ پڑھے، پیشاب نہ کرے، 1 سیکنڈ میں 1 مرتبہ درود پڑھے، تاوی 86,000 بندے نے لکھ کنیے پڑھ لیندہ سی۔ جھوٹ بولتے ہوئے تمہیں حیا بھی نہیں آتی، اور جھوٹ بھی ایسے موقع پر، کچھ عقل سے کام لے لیا کرو۔ 24 گھنٹے میں کون پڑھ سکتا ہے 1,00,000 مرتبہ درود؟ یہ آپ کے بیان ہے۔ رضینا قسمت الجبار فینا، لنا علم وللجہال مالو۔ اصل شعر تو یہ ہے، ہم اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہیں، ہمیں اللہ نے علم دے دیا، جاہلوں کو مال دے دیا۔ اس میں بندیالوی تھوڑی سی ترمیم کرنا چاہتا ہے، رضینا قسمت الجبار فینا، ہم رب کی تقسیم پر راضی ہیں، تمہیں رب نے قصے کہانیاں اور خواب دے دیے، ہمیں اپنا قرآن دے دیا۔
جنازے کے فوراً بعد اب ظاہر بریلویوں کو تو موقع مل گیا، انہوں نے پکڑ کے پھر کلپس بنانا شروع کر دیے. ان کے علماء نے کہا کہ دیکھیں آپ لوگوں نے ہمیں بدعت کے نیزے کی نوک پہ پچھلے 100 سال سے رکھا ہوا تھا کہ جنازے کے بعد دعا کروانا بدعت ہے. بریلوی دیوبندیوں کا یہ جھگڑا چل رہا ہے، حالانکہ یہ ایک بالکل نان سینس قسم کا جھگڑا ہے، کیونکہ دیوبندیوں سے یہ پوچھیں جو آپ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہیں روٹین سے، بدعت تو وہ بھی ہے، ثابت تو وہ بھی کوئی نہیں. ہاں کبھی کبھار کوئی وسیلہ اور توسل کے طور پر ہو جائے تو جائز ہے، لیکن بس ایک نشانی بنا لی کہ اہل حدیث دونوں نہیں کرتے، بہت اچھی بات ہے. دیوبند نے اپنی مرضی والی دعا لے لی، اپنی مرضی سے، وہ بھی کسی دلیل کے بغیر، فرض نماز کے بعد جنازے والی چھوڑ دی، اور بریلویوں کے اوپر الزام لگایا کہ یہ بدعت کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات جنازے ہوتے ہیں تو بریلوی دعا مانگتے رہتے ہیں اور بیچ میں سے دیوبندی اور اہل حدیث نکل جاتے ہیں. ادھر سے تو کوئی بھی نہیں نکلا. طارق جمیل صاحب خود دعا کروا رہے تھے، پھر بریلویوں نے پکڑ کے، ان کے علماء نے وی لاگز بنائے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں اب آپ لوگوں کے بزرگوں کی غلطیوں کے اوپر آپ کو خود رجوع کر لینا چاہیے، کیونکہ طارق جمیل صاحب نے دعا کروائی ہے، اٹ مینس کہ ہمارا مسلک درست ہے. یعنی ان کے نزدیک مسلک یہ ہے کہ کوئی بزرگ کوئی کام کر دے، کوئی عالم کام کر دے، قرآن و حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ دیوبند کا نہ بریلویوں کا. ہونا تو چاہیے تھا کوئی دلیل سے بات کرتے. نماز جنازہ کے فوراً بعد دعا مانگنا اسی جگہ پر، یہ بالکل کوئی ثابت نہیں ہے. ایک روایت یہ ابو داؤد سے لے کے آتے ہیں اور اتنی بےایمانی کرتے ہیں. وہ جنازے والے چیپٹر میں سنن ابی داؤد میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اپنے بھائی کا جنازہ پڑھو تو خلوص سے دعا مانگو اس کے لیے. یعنی وہ جنازے کے اندر جو دعا ہے نا وہ خلوص سے مانگو. ان کو پتا تھا، انہوں نے جان بوجھ کے وہ الفاظ اٹھائے کہ جی جنازہ پڑھو تو دعا مانگا کرو، اور وہ دعا بعد والی دعا جو اپنی ان کے بابوں کی جاری کردہ تھی نا اس کو پکڑ کے اس میں فٹ کر دیا. حالانکہ ایک عام آدمی جس کو اردو پڑھنی آتی ہے نا، تھوڑا سا بھی اس کو علم حدیث سے شغف ہے اور اسے پتا ہے کہ کون سے چیپٹر میں کون سی چیز آتی ہے، وہ چیپٹر کون سا ہے ابو داؤد کا، وہ خود پڑھ کے دیکھے، اسے آئیڈیا ہو جائے گا کہ بالکل فراڈ کیا ہے انہوں نے. البتہ سنن ابی داؤد میں ہی ایک حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کسی صحابی کو دفنا کر جب فارغ ہوئے تو آپ نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر فرمایا کہ اب اپنے بھائی کے لیے قبر کے سوالات میں استقامت کی دعا مانگو، اس سے قبر میں سوال ہوگا، آزمایا جائے گا. تو دفنانے کے بعد قبر کے اوپر کھڑے ہو کر اجتماعی دعا کرنا اس میت کے لیے کہ اسے قبر کے سوالات میں آسانی ہو، یہ سنت ہے. یہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے. جنازے کے فوراً بعد دعا کرنا اسی جگہ پر یا فرض نماز کے فوراً بعد دعا کرنا اسی جگہ کے اوپر، یہ دونوں کوئی ثابت نہیں ہے. لہذا بریلوی اور دیوبندی دونوں اپنے اس عمل میں غلط ہیں، نہ کہ یہ کہ وہ ایک دوسرے سے دلیل حاصل کریں. بھائی دلیل قرآن و سنت سے پیش کریں. عزتیں تم لوگوں نے اویل کی ہیں قرآن و سنت کے نام کے اوپر، چندے تم لوگوں نے بٹورے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سواریاں سوار کی ہیں تم لوگوں نے مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر، اور پھینکی ہیں جا کے بریلی میں، دیوبند میں، اجمیر میں، بغداد میں. غداری کی ہے تم لوگوں نے اپنے نبی کے ساتھ. تو مجھے اتنا دکھ ہو رہا تھا. اور پھر اب دیوبند کے علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ آ کے حق بات کو ایکسپٹ کریں. اب وہ نہ بلوں میں گھسے ہوئے ہیں، بریلوی ان کو نکال رہے ہیں باہر، نکلو باہر. اب وہ نہ طارق جمیل صاحب کے اوپر فتویٰ لگا سکتے ہیں اور نہ اپنے اس عمل کو غلط کہہ سکتے ہیں جو پہلے کرتے رہے. بریلویوں کو موقع مل گیا، وہ چڑھے ہوئے ان کے اوپر. تو ہم تو دونوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف سمجھتے ہیں. قرآن و سنت سے دلیل پیش کرنی ہوگی. کسی کے ذاتی اجتہاد کو، ذاتی قیاس کرنے کو دین کا نام نہیں دیا جا سکتا. قیاس اور اجتہاد اس وقت آتا ہے جب قرآن و سنت یا اجماع امت میں کوئی چیز نہ ملے. اچھا اس کے اوپر پتہ ہے آپ کو کیا کہیں گے؟ یہ قرآن میں ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. تو یہ تو جنرل حکم ہے، جس ٹائم مرضی آپ دعا مانگے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پھر ساتھ آپ کو یہ کہیں گے کہ دعا مانگنا کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے، ہم نیکی کا کام ہی کر رہے ہیں نا. تو بتاؤ یہ منع کدھر ہے؟ اچھا اب جب یہ اس قسم کا ایک منطق کے اوپر مبنی کوشچن کرتے ہیں جس کا قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا نہیں، تو جو بیچارے دین کا تھوڑا سا علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ فوراً پریشان ہو جاتے ہیں کہ بات تو ٹھیک ہے، منع تو کوئی نہیں اور دعا کرنا کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے. تو انہی سے پوچھا کریں کہ اذان دینا کیا گناہ کا کام ہے؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جب اذان دی جاتی ہے نا تو شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے.
تو یہ بریلوی حضرات عید کی اذان کیوں نہیں دیتے؟ نہ اقامت کہتے ہیں، ڈائریکٹ نماز پڑھتے ہیں. وہ کہیں گے وہ اس لیے نہیں کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کی اذان نہیں دی. انہیں کہ یہ تو آپ کا کرائٹیریا نہیں ہے، آپ تو کہتے ہیں کہ اذان نیکی کا کام ہے. آپ یہ بتائیں کہ نبی علیہ السلام نے اذان دینے سے منع کدھر کیا ہے؟ دا ٹائم قیامت تک جائے دیکھا کیسا چک وڈیا میں انہوں کہیں گے نہیں اس طرح دی تو کوئی گل نہیں ہے. مان جائیں گے پھر خود کہ یہ ڈیفینیشن ہماری غلط تھی. پھر انہوں نے بتایا کہ بھائی ہمارے پاس منع کرنے والی حدیث بھی ہے، صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے، اور یہ موقوفاً صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی ممبر پر چڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ 2 انگلیاں. اور پھر نبی علیہ السلام کا جو خطبہ اس میں نقل ہوا، اور یہ خطبہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام باقر علیہ السلام سے، اور انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. یہ صحیح مسلم میں بھی ہے اور سنن نسائی کے اندر بھی. آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہیں جو خود سے دین میں داخل کر دیے جائیں. اس طرح کے تمام کام بدعتیں ہیں، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. یعنی نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں جو میں تعلیم کروں گا نا وہی ہدایت پہ مبنی طریقہ ہوگا، اس سے بڑھ کر کوئی بھی کرنے کی کوشش کرے گا وہ بدعت ہے. آپ فجر کے 3 فرض پڑھیں گے، آپ کا ایک بھی نہیں ہوگا. آپ بے شک یہ کہتے رہے کہ 2 تے پڑھے نہیں کہ میں اپنے کولوں چلو ایک فالتو ہو گیا، ایک بھی نہیں ہوئے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے اوپر نہیں ہے. بدعت تو ساری کی ساری فراڈ ہے، بالکل واضح حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی چیز داخل کر دی وہ مردود ہے. آپ ہوائی جہاز میں جائیں حج کرنے کے لیے، آپ اونٹ پہ جائیں، یہ دین میں کوئی چیز داخل نہیں ہو رہی، کیونکہ وہاں جا کے آپ نے وہی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے جو نبی علیہ السلام نے کی، 7 چکر کاٹنے ہیں، صفا مروہ کی صحیح ہے، وہ ساری چیزیں احرام. جب دین میں داخل کر دیں گے یعنی 7 کے 6 چکر کر دیں. طارق جمیل صاحب نے قرآن خوانی کی اناؤنسمنٹ خود کی، اور پھر قرآن خوانی ہوئی، بہت بڑا پنڈال سجایا گیا، اینڈ پہ انہوں نے اس میں کچھ واقعات بھی سنائے اور دعا بھی کی. یہاں پہ بھی اب بریلویوں کو موقع مل گیا، انہوں نے کہا کہ دیکھ لیں جی، کل تک ہمیں یہ کہتے تھے کہ جی کل کروانا، تیجا کروانا، 40واں کروانا کوئی ثابت نہیں ہے، تو دیکھیں ثابت ہو گیا. یعنی یہ ثابت ہوا کہ طارق جمیل صاحب نے کیا تو ثابت ہو گیا. اچھا کل کو میں طارق جمیل صاحب سے اگر اس پہ رجوع ریکارڈ کروا دوں تو کیا بریلوی واپس آ جائیں گے؟ اصولت تو ہونا چاہیے نا کہ آ جائیں، واپس نہیں آئیں گے. اور بھائی اس طرح چیزیں ثابت ہوتی ہیں، قرآن و سنت کے دلائل سے ثابت ہوتی ہیں. لیکن وہ اپنی جگہ درست ہیں بریلوی، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر انہوں نے کیا ہے تو دیوبندی انہیں غلط کہیں، اور اگر غلط نہیں کہہ رہے تو پھر جو ہم پہ فتوے لگاتے رہے ہیں وہ غلط لگاتے رہے ہیں. اور حقیقت بات یہ ہے کہ دیوبندی قرآن خوانی کے قائل ہیں. دیوبندی قرآن خوانی یا دعا ہوگی کہہ کے قرآن خوانی کرواتے ہیں، اور بریلوی اسے تیجا اور 40واں اور 10واں کہہ کے کرتے ہیں. کام دونوں یہی کرتے ہیں، نام مختلف ہیں. لہذا یہ جو قرآن خوانی والا معاملہ ہوا ہے نا، اس میں کوئی سیکھ پا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیوبندی پہلے ہی قرآن خوانی کے قائل ہیں، لیکن وہ نام نہیں دیتے سوئم کا، چہلم کا، تیجے کا، 40ویں کا یا 10ویں کا یا جمعراتوں کا، لیکن کرتے ہیں، وہ بھی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد قرآن خوانی کرتے ہیں. ہاں شرعی طور پر نہ تیجا ثابت ہے، نہ 10واں، نہ 40واں، اور نہ اس طریقے سے قرآن خوانی کر کے کسی کو اصالہ ثواب کرنا، یہ بالکل کوئی ثابت نہیں ہے. اصالہ ثواب کرنے کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی 3 بیٹیاں آپ کی اپنی زندگی میں فوت ہوئی ہیں، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے انہیں دفنایا. سیدہ زینب، ام کلثوم اور رقیہ علیہم السلام اجمعین. آپ نے کسی کا تیجا، 10واں، 40واں، قرآن خوانی، مزار بنوانا، گنبد بنوا دینا، قبر پکی کر دینا کچھ بھی نہیں کیا. یہ سب کچھ فراڈ چل رہا ہے. لہذا دلیل قرآن و سنت سے پیش کی جانی چاہیے.